السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج اگرچہ مجھے قومی سیاست پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن میں اپنے دیگر تمام ویورز کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ امپلائی ہیں، پینشنر ہیں، چاہے این بی پی، یو بی آئی یا پی ٹی سی ایل کے، آپ نے یہ ایک تو کہ قومی معاملات آپ سے علیحدہ نہیں ہیں بلکہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، ایک تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی امپلائیز وغیرہ کے لیے، اور جو اپنے قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، بلکہ بات بھی کیا، ایک ضروری اعلان کرنا چاہوں گا، تو اس لیے آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ہیونگ سیڈ دس، ناظرین بہت تیزی سے میں گزروں گا۔ میں جنید صفدر کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہے نا، یہ بالکل ہی ٹائمنگ جو ہے وہ ایڈجسٹڈ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اس میں محرم الحرام میں عموماً یہ نہیں سمجھا جاتا مناسب کہ شادی کا انعقاد کیا جائے، لیکن یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں میں تھوڑا سا حرف گیری بھی نہیں کرتا۔ لیکن مدعوین کی تعداد، انوائٹ کرنے والے کون ہیں، مقام تقریب کیا ہے، اس میں واضح طور پر مجھے یہ کہنے میں کوئی کلام نہیں کہ واضح طور پر جو اگر آپ ٹویٹ دیکھیں مریم کی، تو وہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، ہمدردی گین کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ فنکشن لاہور میں بھی ہو سکتا تھا، اور اس کے علاوہ جس خاندان میں وہ ہوا ہے اس کے بھی بہت ساری سٹوریز ہیں، وہ آپ کو تک کچھ پہنچنی شروع ہو گئی ہیں، کچھ پہنچنی شروع ہو جائیں گی کہ سیف صاحب کون تھے۔ خیر، یہ تو ایک معاملہ ہوا۔ ناظرین، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے معاملات میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کے معاملات میں نہیں پڑھ سکتا، آپ میرے معاملات میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو پبلک فگرز ہوں، جو پبلک پراپرٹی ہوں، اور جن کے ساتھ ہمارے مفاد وابستہ ہو، ان کی ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میرے خیال میں کون جیتنے والا ہے 2023 میں الیکشن، اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایک معروضی طور پر یہ آپ کو بیان کروں گا، یہ کہہ لیں کہ لاجیکلی میں آپ کو بیان کروں گا، آپ جو ہے وہ اسے ماننا یا نہ ماننا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مشین، انہوں نے الیکٹرانک مشین نکالی ہے جو تمام دھاندلی کے شور وغیرہ ختم کر دے گی، لیکن اسے متنازع بنایا جا رہا ہے پلاننگ کے تحت، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ مشین جو ہے یہ انٹروڈیوس ہو گئی تو وہ لوگ جنہوں نے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ گوال منڈی کے 3 مرلے کے گھر میں یا اچھرے کے 3 مرلے کے گھر میں 50 50 100 100 ووٹرز بنائے گئے تھے، ایک شخص کے 2 2 3 3 ووٹرز تھے، یہ نون لیگ نے کام کیا ہے، اور وہ ان کے ورکرز جو ہیں، اگر آپ ان کے نجی محفلوں میں کہیں، وہ اس سے انکار بھی نہیں کرتے، کہتے جی یہ ساڈا حق ہے، اسی الیکشن نہیں جیتنا۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ پیروں تلے ان کے زمین نکل رہی ہے یہ سن کے کہ اگر یہ حکومت اس قدر سنجیدہ نظر آ رہی ہے، یہ مشین کیا ہے، یہ مشین یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا، سسٹم بیٹھ جائے گا، یا یہ وہ، اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں، اس مشین کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اینکر عمران خان کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھیے آپ، اس میں آپ کو انہوں نے بہت صراحت سے، انہوں نے ایکسکلوزیولی باقاعدہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے کہ یہ مشین کس طرح ورک کرے گی، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ آپ کو میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جس طرح آپ سودا لیتے ہیں تو بعض اوقات انہوں نے وہ مشین، آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ مشین سے آپ کو پرنٹ آؤٹ دے دیتے ہیں، اسی قسم کا پرنٹ آؤٹ جب آپ ووٹ اپنے ہاتھ سے انگلی پہ نکالیں گے، فوری طور پہ وہ پرنٹ آؤٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی 100% دھاندلی کا کوئی چکر ہے ہی نہیں۔ ہوتا کیا رہا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد دھاندلی کا زور جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور پھر الیکشن میں وہ سلیکٹڈ اور فلاں ٹمکین یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سلیکٹڈ کی گیم بھی اسی طرح ہی بنائی گئی گیم ہے جس طرح یہ اعلامیہ بنایا گیا تھا آئندہ 24 گھنٹوں میں نواز شریف خدا نخواستہ انتقال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آتا ہوں اسی ٹاپک کی طرف۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پہلے نیب میں بہت گڈی گڈی کھیلا جا رہا ہے، اور عدالتیں بھی ماشاءاللہ سے، قوانین ہی کچھ ایسے ہیں، میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے کہ فرق میں مجرم جو ہے نا وہ ایک لاڈلا بچہ ہوتا ہے قانون کا، عدالتوں کا نہیں، قانون کا۔ اس کے میکسم کے پیچھے بہت ساری لاجکس ہیں، اور یہ میکسم ٹھیک ہے، میں بھی اسے ٹھیک مانتا ہوں،
لیکن اگر واضح طور پر کمزور اور طاقتور کا فرق محسوس ہونے لگے تو پھر دال میں کچھ کالا ضرور ہوتا ہے۔ اب وہ ججز جو ایمانداری سے اور احتساب کر رہے تھے ان کا، وہ چینج کر دیے گئے۔ سنا ہے کہ اب موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انہیں واپس لانے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں احتساب کے جو چیئرمین ہیں، وہ اکتوبر میں ان کی جو ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے ان کا انتخاب کرتی ہے، کچھ نام دیے جاتے ہیں۔ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود ملزم ہے نیب کے، اور ان کا جو ہے انتخاب کیا جانا سیکنڈ جو ہے، اگر آپ لیں خاقان عباسی، یہ تقریباً تمام لوگ ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر قانون اپنا راستہ نکالے گا۔ اور اگر ایک کوئی ایسا شخص جو بلیک میل بھی نہ ہو، کیونکہ نون لیگ والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا بھی بہت کچا چٹا ہے۔ جب وہ براڈ شیٹ ریفرنس جب بنا تو انہوں نے یہ کہا تھا، براڈ شیٹ انکوائری شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ تو اس قسم کے بھی وہ کچھ ان چیزوں سے پاک اگر ایک احتساب جو آ جائے، احتساب کرے، اکراس دا بارڈر کرے، اگر پی ٹی آئی میں ہے تو انہیں بھی کوئی نرمی نہ کرے تو یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اور میں نون لیگ والوں سے کہنا چاہوں گا کہ اب یہ اگر ان کی جو ہیلتھ اسکیم ہے جو خیبر پختونخوا میں ہو چکی ہے، اگر آج بھی خیبر پختونخوا کے کسی بندے کو وہ یہاں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج یہاں پرائیویٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو کسی نے شاید بتایا ہوگا۔ آپ ہاسپٹلس کے میں اگر چکر لگائیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، صحت انصاف کارڈ کے وہاں وہ بورڈ بنے ہوئے، لیکن میڈیا ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ نہیں بتاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحت کا انصاف پروگرام پہ عمل ہو جائے، اور کسانوں پہ کے حوالے سے تو عمل ہو چکا ہے، انہیں وہ دیا بھی جا رہا ہے، لون بھی دیا جا رہا ہے۔ اور جو ایسی خواتین جو کچھ نہیں اور جن کی مطلب جو غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہیں، ان میں بہت ساروں کو اس طرح فیسلیٹیٹ کیا گیا، ان کی لائف آسان بنائی گئی ہے، جس پہ ہمارے جو غرور سے بھرے ہوئے، تکبر سے بھرے ہوئے جو سرمایہ دار جاگیردار ہیں، وہ تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ انہیں مرغیاں دی گئی ہیں، انہیں مویشی دیے گئے ہیں کہ اپنے کام جو ہے نا وہ خود کرو۔ ناظرین، بچپن میں نے ایک کہانی، ایک واقعہ اسلامی پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے جو ہے نا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے پیسے دیں، تو انہوں نے انہیں رقم ادھار دی۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد لکڑیاں اس سے یہ کلاڑا خریدو اور لکڑیاں کاٹو۔ تو اسلام جو ہے نا وہ اس چیز کی وہ انکریج کرتا ہے۔ تو اگر غربت یہ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ جی بہت ہی غریب آدمی مر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ موٹر سائیکل جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں، یہ کیسے کیا ہو رہا ہے؟ اور موٹر سائیکلز کہاں سے خریدی جا رہی ہیں؟ زیادہ تر دیہی لوگ۔ حقیقت ہے کہ غربت میں کمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ سنا کہ پٹرول بھی کچھ سستا ہو رہا ہے، اور اگر مہنگائی پہ یہ کنٹرول پا لیں تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی بنا دیں۔ ناظرین، اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور لائک کریں اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں اعلان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پی ٹی سی ایل، ای او بی آئی اور نیشنل بینک کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات بوجہ مصروفیت سب کے میں جواب بھی نہیں دے پاتا، تو اب ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ لائیو سٹریمنگ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کمنٹ کریں گے ہمیں اور ہم آپ کو لائیو اس کا جواب دیں گے۔ اور فی الحال ہم نے 14 اگست کو جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں نیشنل بینک کے حوالے سے ہم نے ظفر صادق صاحب سے کہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اور وہ نیشنل بینک سے متاثرہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے، ان کے مسائل کا حل بتائیں گے، کیونکہ وہ ان کے لیڈر ہیں ظاہر ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا میں مقدور بار آپ کو جواب دوں گا۔ اگر کوئی آپ کا قانونی مسئلہ چلتا آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے ہیں، ان کا بھی میں جواب دوں گا۔ بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ صدائے محرومی چینل کو پروموٹ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔